Today's lecture topic is political parties in UK system. Political parties are the main ingredient of democracy because democracy is a form of government in which people elect their representatives for the legislation. ہم آسانی سے اس چیز کو ایگزامن کر سکتے ہیں کہ یو کے کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی ٹرانزیشن ہوئی ہے کس سے؟ مونارکیکل سسٹم سے. مونارکیکل مینس کنگ اینڈ کوئین شپ سے. تو جو بادشاہت کا نظام تھا اس سے ڈیموکریسی میں جب کنورٹ ہوا ہے تو آٹومیٹکلی سی بات ہے جب ڈیموکریسی کی بات آئے گی تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کیا ہیں؟ مین ایلیمنٹ ہوں گی. سو political parties are said to be essential for the successful working of democracy. Why? Because democracy needs them for two basic reasons. First one, to educate the citizens on political affairs, and secondly, to give the citizens an opportunity to elect their rulers. Elect their rulers for the legislation, for the policy making, for the development of themselves and for their state. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ بات کرتا ہے جی جب یو کے کا پولیٹیکل سسٹم کی تو کہتا ہے کہ دا پارٹی سسٹم جب جب یہ پارٹی سسٹم کا اسٹرکچر سامنے آیا کیوں اس نے اس کی کنورژن ہوئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر اسٹرانگ کر دیا کس کو؟ پارٹی سسٹم کو, اور ویک کر دیا کس کو؟ کراؤن کو, اور کیا کہتے ہیں مونارکیکل اسٹرکچر کو. تو بیسکلی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پولیٹیکل پارٹی کی اگر سمپل ٹرم میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز آر آرگنائزڈ گروپس whose membership is voluntary and who make struggle to acquire political power. بیسکلی کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کیا ہے ایک آرگنائزڈ گروپ ہوتی ہیں کس کی؟ جن کے آئیڈیاز سملر ہوں, جن کے ویژن سملر ہوں, جن کا کنسیپٹ سیم ہو, لوگوں کا اس میں کیا ہے والنٹیئر کرنا, اب خود پارٹیسپیشن کرنا. اور اس کا مقصد, ان پارٹیز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹرگل کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کنٹیسٹ کرتے ہیں کس کے لیے؟ پولیٹیکل پاور کو ایکوائر کرنے کے لیے. اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں جی پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری کس میں؟ یو کے سسٹم میں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر ایک منارکیکل اسٹرکچر تھا تو وہاں پر پارٹی سسٹم پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی اسٹرکچر ہی نہیں تھا. تو جیسے جیسے کنورژن ہوتی گئی کس میں یا ٹرانزیشن ہوتی گئی مونارکیکل ٹو ڈیموکریسی, ایسے ہی اس کی فارمیشن کس کی ہونے لگی؟ پارٹی اسٹرکچر سامنے آ گئی. بیسکلی کیا یہاں پہ میں ایڈ کر دوں کہ یو کے بائی پارٹی اسٹرکچر ہے. بائی پارٹی مین ٹو پارٹی سسٹم. ٹھیک ہے, ٹو پارٹی سسٹم جو ہے وہاں پر پہلے 17 سینچری میں جو اس کی کہہ لیں کہ اس کی ڈیولپمنٹ ہونے لگی تو اس میں وہ ڈائریکٹلی کس نیم سے نہیں تھا؟ لبرل ڈیموکریٹک اور لیبر پارٹی کے نام سے نہیں سامنے آئے تھے. وہ اس سے پہلے کس ٹرم سے؟ ملٹیپل ٹرم سے سامنے آئے. بیسکلی یہ کیولرز اور راؤنڈ ہیڈز کے نام سے ایک دو گروپس سامنے آئے تھے. کیولرز جو تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے کس کو؟ ان اسپیسیفک ان کی بیسکلی ٹرم جو تھی یہ راؤنڈ ہیڈز نے ہی اس کی فرسٹ ٹائم اس کو یوز کیا تھا ہسٹری میں, جو کہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ ویلڈیئر رائلسٹ سپورٹرز کو, جو کس کے سپورٹرز تھے؟ کنگ کے, چارلس ون اور اس کے بیٹے چارلس ٹو کے سپورٹرز تھے. اور راؤنڈ ہیڈز کون سے تھے؟ جو کہ سپورٹرز تھے کس کے؟ پارلیمنٹ آف انگلینڈ کے, اور جنہوں نے ڈیورنگ سول وار میں کس کو سپورٹ کیا تھا؟ پارلیمنٹری اسٹرکچر یا پارلیمنٹری سسٹم کے لیے, اور پارلیمنٹ کو سپورٹ کیا تھا. اور یہ اگینسٹ تھے, راؤنڈ ہیڈز جو تھے وہ اگینسٹ تھے چارلس کے اور جو کنگس اسٹرکچر تھا اس کے. ان کا مقصد کیا تھا کہ تھے دونوں ہی گروپس جو تھے وہ ایک طرح سے سپورٹرز تھے کسی نہ کسی ایک ویژن کے, ایک کہہ لیں کہ آئیڈیا کے, آئیڈیالوجی کے. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ آگے جا کے کنورٹ ہو گئے تھے وگس میں اور ٹورس میں, اور ٹورس جا کے بعد میں آگے جا کے ایک کنزرویٹو میں کنورٹ ہو گئی تھی اور ایک لبرل میں کنورٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو 17 سینچری کی بات ہو رہی تھی نا کہ جب یہ دو گروپ سامنے آئے تھے. اسی طرح جب 17 سینچری کے اینڈ میں یا کہہ لیں کہ لاسٹ اینڈ آف دا 17 سینچری تھے, اس ٹائم پیریڈ میں جو ٹورس تھے وہ آئے تھے ریپرزینٹ کرنے کیولرز کو, جو کہ چارلس اور کراؤن اسٹرکچر کو سپورٹ کر رہے تھے, اور جو وگس تھے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے راؤنڈ ہیڈس کو, جو کہ سپورٹر تھے کس کے؟ پارلیمنٹری اسٹرکچر کے. اور یہی جو دونوں گروپس تھے ٹورس اور وگس, یہ بعد میں کنورٹ ہو گئے تھے کس میں؟ جا کے فردر
جو وگس تھیں وہ لبرلز میں کنورٹ ہو گئی تھیں اور جو ٹورسٹ تھے وہ کنزرویٹیوز میں کنورٹ ہو گئے تھے. بیسکلی جو کنزرویٹیو تھے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے پولیٹیکل سین کو اور کمپیٹ کر رہے تھے دونوں گروپس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ظاہر سی بات ہے نا پارٹیز کیوں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں کنٹیسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں اسٹرانگ اپنی افیلیشن بنانی ہے ٹورڈز پیپل ٹورڈز سٹیزنس. ہمیں لوگوں سے اعتماد کا ووٹ لینا ہے الیکشنز میں کنٹیسٹ کرنا ہے اور ہمیں میجورٹی میں ووٹ لینے ہیں. اسٹارٹنگ سے برٹش کا جو سسٹم تھا وہ ٹو پارٹی اسٹرکچر پہ تھا. جب یہ سینیریو چل رہا تھا تو اسی ٹائم میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ایمرج ہوئی جس کا نام تھا لیبر پارٹی سسٹم. لیبر پارٹی سسٹم کیا تھی؟ یہ وہ پارٹی سسٹم سامنے آئی تھی جس نے جو کہ سپورٹ کری تھی کس کو؟ لیبر کلاس کو, مڈل کلاس کو اور لوور کلاس کو. ان کا مقصد کیا تھا؟ جو لوگ ہیں ان کے رائٹس کو سیکیور کرنا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, لوگوں کے جو استحصال ہو رہا ہے وہ لیبر کلاس کا, ورکنگ کلاس کا, ان کو سپورٹ کرنا اور ان کے استحصال کو روکنا یا ان کی کیا کہتے ہیں ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو لیبر پارٹی تھی کنٹیسٹ کرتے ہوئے جب ایک دم سے مطلب کہہ لیں کہ سینیریو میں ابھری تو 1924 میں یہ جو پارٹی تھی لیبر پارٹی, اس نے اپنی فرسٹ گورنمنٹ فارمیشن کی تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اپنی ورکنگ کلاس کو سپورٹ کرنا. اور جب یہ پارٹی اس بات بائی پارٹی اسٹرکچر تھا, جب یہ پارٹی مرج ہو کے سامنے آئی کنٹیسٹ کر کے اس نے گورنمنٹ فارمیشن کر لی, تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری سائڈ پر جو لبرل پارٹی تھی وہ کیا ہے, وہ اپنا اسٹرانگ ہولڈ نہیں رکھ سکی کس میں پالیٹکس میں, اپنی گورنمنٹ فارمیشن میں, گورنمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں, جس کی وجہ سے اس کی ڈاؤن فال کا سارا سینیریو کریٹ ہوتا چلا گیا, جس کی وجہ سے جو لبرل پارٹی تھی وہ سائڈ لائن ہوگی اور جو سین میں تھی کہہ لیں یا سامنے پھر سے دو پارٹیز رہ گئیں. کون سی؟ ایک کنزرویٹو پارٹی اور ایک لیبر پارٹی. یہ تو تھی کچھ ہسٹری کہہ لیں کہ اس کی کس کی پولیٹیکل پارٹیز ان یو کے کی. اب اگر تھوڑا سا اس سے آگے فردر اس کو کریں تو یو کے از اے ہوم آف ملٹیپل political parties who represents a spectrum of views. Basically, UK is a parliamentary democracy where voting plays a vital role. So first one is party is Conservative Party. Basically, Conservative Party has a central right position in UK's politics. The party gained the largest number of seats in House of Commons at the last elections and is thus the party that formed the government. Basically, نارمل سی بات ہے, جیسے ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, الیکشنز کنٹیسٹ ہوتے ہیں, الیکشنز میں جو بھی میجورٹی پارٹی ہوتی ہے, جو بھی پارٹی میجورٹی میں ووٹ لیتی ہے وہی پارٹی آگے جا کے کیا کرتی ہے, گورنمنٹ کی فارمیشن کرتی ہے. تو ایسے ہی یہاں پہ جب بات کریں ہم یو کے فرسٹ کنزرویٹو پارٹی کی, جس میں وہ ہے کیا بیسکلی سینٹرل رائٹ پوزیشن ان یو کے پالیٹکس. بیسکلی یہاں پہ جو رائٹ اور لیفٹ کا کنسیپٹ ہے, ہم اکثر جب پولیٹیکل سسٹم پارٹیز کا پڑھے ہوتے ہیں یو کے, کینیڈا یا یو ایس اے کی, تو اس میں رائٹ اور لیفٹ ونگس کی بات کی جاتی ہے. تو جنرلی اگر ہم لیفٹ اور رائٹ ونگس کو الیبوریٹ کریں تو وہ لیفٹ ونگ جو ہے وہ بیسکلی کریکٹرائز کرتا ہے کس کو, بیسکلی آئیڈیاز کون کون سے فریڈم کی, فنڈامنٹل رائٹس کی, پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ آف دا اسٹیٹ کی. وائل جو رائٹ ونگ ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اتھارٹی کو, ہیرارکی کو, آرڈر, ڈیوٹی, ٹریڈیشن, ریئیکشن اور نیشنلزم کو. یہ دونوں ٹرمز اس لیے پارٹی وائز یوز کی جا رہی ہوتی ہیں ڈومینیشن کو, اور ان کے جو ویژنز یا سلوگن ہوں گے ان کی ریپرزنٹیشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی ہی جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, ریپرزینٹ کر رہی ہے سینٹر رائٹ پوزیشن ان یو کے پالیٹکس. سو جو کنزرویٹو پارٹی ہے وہ جو یو کے میں کس چیز کی ریپرزنٹیشن ہے, موسٹلی ویلتھیئر پرسنس کی, ارسٹوکریٹ کلاس کی, مینس اپر کلاس جس کو وہ کہتے ہیں, اور تمام کی تمام جو اس اپنے نارمس, کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کنزرویٹو جیسے ٹرم سے ہی ہے, وہ اپنے نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے ٹائم پیریڈ گزرتا چلا گیا, ڈیولپمنٹ ہوتی چلے گئی, اس میں کن چیزوں کو ایڈ کرتے گئے, انہوں نے اپنی ملٹیپل اس کی آفیسز کہہ لیں, ان کے کاؤنسلز بنا لی, یونینز بنا لی, جنہوں نے آگے جن کا ٹاسک کیا تھا کہ اپنے جو پارٹی ہے کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے ایجنڈا کو, اس کے ویژن کو اور مشن کو ایکسپینڈ کرنا ہے
تھرو آؤٹ دا اسٹیٹ، اور اب جتنے بھی اس کے ریجنز ہیں، جو اس کے کاؤنٹیز ہیں، کاؤنسلز ہیں، ان تمام کی تمام جگہوں پر، اور اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف مائل کرنا کہہ لیں، یا اپنے نظریات کو اپنے لوگوں تک کنوے کرنے کا. ٹھیک ہو گیا. ان میں ان کا مقصد ملٹیپل، جیسے بات ہے نا، ملٹیپل آفیسز بنائے، جس میں ان کا مقصد کیا تھا کہ اپنے نظریات کو، جو ان کے اسپیسیفکلی ان کی کسٹم سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، ان کے نارمس ٹریڈیشن سے بیسک سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے، وہ ان کو کیا کرتے چلے گئے، اپنے لوگوں کو ان کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ انوالو کرنے اور جوڑنے کے لیے اس کو اسٹرانگ کرتے چلے گئے. جیسے ہم دیکھیں کہ کنزرویٹو پارٹی کے الیکشنز کے بارے میں بات کریں تو پچھلے 14 سال سے کنٹینیوسلی جو الیکشنز کنٹیسٹ کر کے جو گورنمنٹ کی فارمیشن کرتی آئی تھی، میجورٹی ووٹس دیتی آ رہی تھی، وہ کنزرویٹو پارٹی ہی تھی. اب یہ 2024 میں جو ریسنٹلی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں لیبر پارٹی آفٹر 14 ایئرس، لیبر پارٹی کیا ہے، الیکشنز ون کی ہے میجورٹی میں. اس نے کیا ہے، ووٹ گین کیے ہیں، جس کے بعد اب اس نے لیبر پارٹی نے اپنی گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ فارمیشن کی ہے. اٹ مینس کہ جو کنٹینیوسلی 14 سال سے کنزرویٹو پارٹی اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے ویژن کو ایکسپینڈ کرتی چلی گئی تھی میجورٹی ووٹ لے کے. اب اس کے بعد کیا ہے، اب سسٹم جو ہے کنورٹ ہوا ہے، لوگوں نے کس کو ووٹ زیادہ دے دیے، میجورٹی لیبر پارٹی کو. اٹ مینس یہی الیکشن ڈیموکریسی میں پولیٹیکل پارٹیز کا کیا ہے، رول ہے. دونوں پارٹیز کنٹیسٹ کر رہی ہیں، کس کے لیے، پولیٹیکل پاور کے لیے. اسی طرح ہر پارٹی کا، ہر پولیٹیکل جو افیلیٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا سلوگن ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے. ہم جیسے پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی ملٹیپل پارٹیز ہیں، ان میں کیا ہے، ہر پارٹی کا ایک سلوگن، ویژن اور مشن ہوگا. ایسے ہی وہاں پہ بھی جیسے آپ کنزرویٹو پارٹی کی بات کریں، یہاں پہ ان کا کیا تھا، کلین پلان، بولڈ ایکشنز اور سیکیور فیوچر. مینس ہر ایک پارٹی اپنا ایک سلوگن، ایک ویژن سامنے رکھتی ہے، جس کے تحت کیونکہ ووٹ گین کرنا ہوتا ہے، ووٹ لینے کے لیے، الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. جو سیکنڈ پارٹی ہے لیبر پارٹی ان یو کے، وہ کیا ہے جی، بیسکلی اس کا اوریجن ہے یا سیٹ اپ جس کو کہتے ہیں، وہ 1906 میں ہوا، جو کہ پروڈکٹ تھا کس کا، آف ٹو ڈفرنٹ کنسیپٹس، ٹریڈ یونینز اینڈ سوشلزم. جب یو کے میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا، اس نے ایک ڈیولپمنٹ کریٹ کی. تو اس ٹائم میں جو لیبر کلاس تھی، انہوں نے اس ٹائم اپنے حکمران سے اپنے مطالبات اور اپنے جو بیسک نیسیسٹیز تھی اس کے بارے میں جواب طلبی کرنی شروع کی. تو اس ٹائم پیریڈ میں اس طبقے کو، مینز لیبر طبقے کو محسوس ہوا، یا کہہ لیں کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اب ہمیں اپنی ایک سیاسی جماعت یا اپنا گروپ ہونا چاہیے، جو کہ اپنے مطالبات کو پیش کرنے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے، اپنے بیسک جو ان کی رائٹس ہیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی فلفلمنٹ کے لیے کوئی ایک ایسا گروپ، ایک ایسی پارٹی نہیں چاہیے جو ان کو ریپرزینٹ کرے اسٹیٹ لیول پر. تو اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی کس کی، لیبر پارٹی کی. تو اسٹارٹ میں جو تھی یہ پارٹی ڈائریکٹلی لیبر پارٹی کے نام سے سامنے نہیں آئی ایک دم سے. پہلے کیسے آئی، لیبر ریپرزنٹیشن کمیٹی کے طور پر اس کا ایک گروپ کہہ لیں، یا اس نے اپنی ریپرزنٹیشن دی اسکاٹ لینڈ میں. اور اس کے بعد 1906 میں کیا ہے، ایک پراپر پارٹی کے طور پر ایز اے لیبر پارٹی ان یو کے پرومیننٹلی سامنے آیا، جس نے کنٹیسٹ کیا کس کو، جسے ہم نے پیچھے میں نے ہسٹری بتائی تھی کہ کنزرویٹو پارٹی اور لبرل پارٹی کے ساتھ کنٹیسٹ کیا. اس ٹائم پیریڈ میں جب یہ تینوں پارٹیز تھی سامنے منظر عام پہ آ رہی تھی، تو اس میں فرسٹ ٹائم اس نے 1924 میں اپنی کیا کی فارمیشن کی، پہلی گورنمنٹ کی، جس کے تحت کیا ہے کہ اس نے ظاہر سی بات ہے نا، ایک دم سے کوئی نیو آئیڈیاز، نیو آئیڈیالوجیز، نیو ٹرمز سامنے آتی ہیں، تو لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف ان کا رجحان، ان کا ایک کہہ لیں کہ ان کی ایکشن ہوتی ہے، جس سے کیا ہے وہ آٹومیٹکلی جب آپ عام عوام کی بات کریں، ان کے رائٹس کی بات کریں، ان کی ضروریات کی بات کریں، تو انہوں نے آٹومیٹکلی کس کو ووٹ دیا، لیبر پارٹی کو. اور یہی لیبر پارٹی نے فرسٹلی اپنی گورنمنٹ ڈیولپ کی 1924 میں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ پارٹی کیا ہے، نیشنل پارٹی کے طور پر سامنے اب تک کے لیے سامنے آ رہی ہے. اور اب اس نے 14 سال کے بعد اپنی فارمیشن کی ہے. کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ کنٹینیوسلی 2010 سے لے کر ابھی تک اپنی فارمیشن کری تھی، الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے میجورٹی ووٹ حاصل کری تھی. لیکن اب 14 سال کے بعد 2024 میں کس نے جو لیبر پارٹی ہے وہ ون کی ہے.
جیسے میں نے کنزرویٹو پارٹی کے سلوگن کے اس کی ویژن کی بات کی، ایسے میں اس کی بھی ایڈ کر دیتی ہوں. یہ پارٹی جب انیشلی سامنے آئی تو اس نے کیا ڈیولپمنٹ کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے انیشلی فیور کس کو کیا، اپنی عوام کی بات کی، سوشلسٹ پالیسیز کی بات کی جس میں ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی، بلیف ان پبلک فنڈیڈ ایجوکیشن کی، ہیلتھ کیئر کی، گورنمنٹ انٹرویژن کی، اور اس کے بعد پبلک آنرشپ آف اسٹریٹجک انڈسٹری کی. اٹ مینس اس کا مقصد کیا تھا کہ اپنے تمام کے تمام اپنی جو وہاں پر لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو فلی فنڈیڈ ایجوکیشن دینا، اسٹیٹ کی طرف سے ان کی ہیلتھ کیئر کا خیال رکھنا، اسٹیٹ کی انٹرویژن کس میں، گورنمنٹ کی انٹرویژن کس میں، جو پرائیویٹ اور یہ سارا جو اسٹرکچر چلا تھا جس میں مونوپلی تھی اس چیز کو ختم کر کے گورنمنٹ لیول پر اپنے لوگوں کو سیکیور کرنے کی بات کر رہے تھے. سو تھرڈ جو یہاں پر بات کر رہے ہیں وہاں پر جو ایمرجنگ پارٹیز کا بھی، وہاں پہ بیسکلی بائی پارٹی اسٹرکچر ہی ہے، لیکن جو ایمرجنگ پارٹی اسٹرکچر ہے یا پارٹیز سامنے آ رہی ہیں اس میں اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے. بیسکلی اسکاٹش نیشنل پارٹی از دا تھرڈ لارجسٹ ان UK in terms of membership. The party has majority of seats in Scottish Parliament as well as majority of representatives in Parliament of UK. The party is currently under the leadership of Nicola. The Scottish National Party is associated with Scottish nationalism and it has been at the forefront in agitating for the Scottish independence. Basically, they demand for the independent nation as Scotland as a independent nation. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ملٹیپل اور کون کون سی ویژن کہہ لیں اور ان کے ویوز ہیں اس میں فرسٹ ون از انویسٹمنٹ ان رینیویبل انرجی ہے، کنسٹرکشن آف افورڈیبل سوشل ہاؤسنگ ہے، پروگریسو پرسنل ٹیکسیشن ہے، سیم سیکس میرجز ہیں، گورنمنٹ سبسیڈائز ہائر ایجوکیشن ہے. اٹ مینس انہوں نے اپنا کیا اپنے سلوگنس اور اپنے مشن بتا دیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ اپنی پارٹی کی ڈیولپمنٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کا کور پرپز کیا رکھا کہ انڈیپینڈنٹ اسکاٹش نیشن کے طور پر. ایسی ایک اور پارٹی بھی ہے وہاں پر لبرل ڈیموکریٹس کے نام پر جو 1988 میں رجسٹرڈ ہوئی. وہ دو پارٹیز کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اور لبرل پارٹی ان دونوں کو مرج کر کے نیو پارٹی کے نام سے سامنے آئی تھی جس کا نام تھا لبرل ڈیموکریٹس، جس کا مقصد کیا تھا کہ سول لبرٹیز، الیکٹورل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز، انوائرمنٹلزم اینڈ پروگریسو ٹیکسیشن اور انٹیگریشن، ڈرگ کی جو تھی ایک بڑھتی ہوئی جو کہنے کی تعداد ہے ڈرگ ایڈکشن کی اس کو روک تھام، اور ہیومن رائٹس کی جو لاز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کی. اٹ مینس جیسے یہ لبرل ڈیموکریٹس کے طور پہ یہ پارٹی سامنے ہے تو اس نے بھی اپنا ویژن بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کے آنی ہے، الیکٹورل ریفارمز لے کے آنی ہے، ٹیکسیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے، یورپین انٹیگریشن کے لیے، اور جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں ان ڈرگ ایڈکشن اور ڈرگ ٹریفکنگ کی اس کو ریڈیوس کرنا ہے، اور ہیومن رائٹس کے لیے نیو لاز بنانے ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو میں اینڈ کی طرف لے کے جاؤں اس پورے ٹاپک کو، تو UK پولیٹیکل اسٹرکچر جو ہے پارٹی اسٹرکچر بیسکلی یہ ڈومینیٹ کرتا ہے ٹو پارٹی اسٹرکچر کو، جس میں دو پارٹیز ہیں وہ کنزرویٹو ہے اور لیبر پارٹی ہے. ان کا بیسکلی ان کا مقصد کیا ہے دونوں پارٹیز کا، اپنے اپنے ویژنس کو، اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو، اپنے اپنے مشن کو ایکسپینڈ کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور میجورٹی اپنے ووٹ گین کرنا فور دا فارمیشن آف گورنمنٹ. یہ سارا اسٹرکچر کیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا. اور پولیٹیکل پارٹیز کیوں اس کی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جیسے جیسے مونارکیکل اسٹرکچر سے UK کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی طرف اس کی ٹرانزیشن ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے پولیٹیکل سسٹم میں پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ٹرانسفارمیشن ہوئی. آٹومیٹکلی سی بات ہے جب بات آئے گی ڈیموکریسی کی تو وہاں پر مین انگریڈینٹ کے طور پر، ایلیمنٹ کے طور پر پولیٹیکل پارٹیز کا وجود سامنے آئے گا. یہ تھا آج کا ٹاپک.